مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔ اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو وظیفہ ہے بہت ہی زبردست وظیفہ ہے۔ جنات کبھی آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ کوئی جتنا بھی زور لگائے کہ آپ پر جادو کریں، سحر کریں، تو جادو کا اثر آپ پر نہیں ہوگا، جادو اثر نہیں کرے گا، سحر اثر نہیں کرے گا، نظر بد آپ پر اثر نہیں کرے گا، جن تو آپ کے قریب تک بھی نہیں آئیں گے۔ بہت ہی زبردست وظیفہ ہے، زندگی میں بس ایک مرتبہ کر لیں۔ وہ کیا ہے؟ 100 مرتبہ آیت الکرسی ایک ہی بیٹھک میں، زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لیجئے۔ دن ہو یا رات ہو، جگہ ایک ہو، بیٹھک ایک ہو، جگہ کو بدلے نہیں۔ کچھ مشکل نہیں ہے، زندگی میں ایک مرتبہ 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ شروع میں ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا یہ کافی ہے۔ ہر بار بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو نسخہ ہے، یہ جو ترتیب ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے۔ آپ جب کسی کو بتاتے ہیں تو حدیث کا حوالہ نہ دیں، بلکہ سلف صالحین کے تجربات میں سے ہے۔ اس کے بعد ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھ لیں، یا 2 مرتبہ پڑھ لیں تو بہتر ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ تو زندگی بھر آیت الکرسی پڑھنے کا یہ معمول بنا لیجئے۔ ہر فرض نماز کے بعد 2 مرتبہ، ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ شروع میں بس 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ زندگی بھر اس کا آپ معمول بنائیں۔ اور فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا، اس کی فضیلت حدیث سے بھی ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی، وہ اگلی نماز تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ اور دوسری حدیث ہے، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی تو اسے مرتے ہی جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، مرتے ہی جنت میں جائے گا۔ تو بڑا ہی مجرب یہ وظیفہ ہے، اس کو زندگی میں ایک مرتبہ آپ یہ کر لیں۔ کوئی جادو اثر نہیں کرے گا، کوئی سحر اثر نہیں کرے گا، نظر بد اثر نہیں کرے گا، کوئی جن آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ گھر میں جتنے بھی ہیں سبھی پڑھ لیں۔ صحابہ کرام بھی آیت الکرسی خوب پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے ہر کونے میں آیت الکرسی پڑھتے تھے، صحابہ کرام پڑھتے تھے۔ ہم بھی اس کا معمول بنائیں اور خود بھی اس پر عمل کریں، اوروں تک یہ پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔